اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی لفظ توحید کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے لفظ توحید کے ساتھ کیسا ظلم کیا، کیا کیا مظالم ڈھائے لفظ توحید پر۔ وجہ اس کی یوں ہے، وہابی نجیب دیوبندی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں سنی علماء کی کتب سے دو عبارتیں پیش کی، ایک مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی اور دوسری عبارت شیخ القرآن مفتی فیض احمد اویسی۔ ان دونوں بزرگوں کی کتب سے دو عبارتیں پیش کیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، غلط رنگ دے کر کہ جی یہ دیکھیں یہ لفظ توحید کے منکر ہیں، یہ انگریز کی ایجاد قرار دیتے ہیں لفظ توحید کو، غلط اس کا مفہوم، غلط پس منظر بیان کیا۔ ناچیز اللہ کے فضل و کرم سے جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو اس سے قبل ریکارڈ کر چکا ہے جو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، وہ ویڈیو سماعت کی جا سکتی ہے اور لازمی سماعت کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان دونوں بزرگوں کی عبارتوں کا پس منظر کیا ہے۔ وہ ایک الگ ویڈیو میں ناچیز بیان کر چکا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے لفظ توحید کے ساتھ کس طرح ظلم کیا، لفظ توحید پر کیسے کیسے انہوں نے مظالم ڈھائے۔ جہاں آپ کو لفظ توحید کے ساتھ ان کا ظلم نظر آئے گا، معلوم ہو جائے گا، وہیں آپ کو یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، توحید کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ توحید کے جو چیمپئن علم بردار خود کو کہلواتے ہیں، آپ کو ان کی حقیقی توحید بھی معلوم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی ہوں یا شیخ القرآن مفتی فیض احمد اویسی رحمہم اللہ، ان دونوں بزرگوں کی جو عبارتیں ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، صاف ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی عبارتوں کا پس منظر ایک بار آپ مختصراً پھر سماعت فرما لیں کہ جب وہابیہ نے، دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے انگریز کے کہنے پہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبا کلمات کہے لفظ توحید کی آڑ میں، اور خود کو موحدین کہلانا شروع کیا، اپنے آپ کو توحیدی کہلانا شروع کیا، مسلمانوں کے مقابلہ میں، مومنین کے مقابلہ میں ایک نئی جماعت موحدین کے نام سے یا توحیدیوں کے نام سے جب انہوں نے مشہور کرائی مسلمانوں کے مقابلہ میں، تو علماء اہل سنہ و جماعت مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی یا مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ یا کوئی اور سنی بزرگ ہو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمہاری اصطلاح ہے یہ بدعت ہے۔ مسلمان مومنین یہ تو اکابرین سے، اور قرآن و حدیث میں اس بات ہے اس کا، موحدین خود کو کہلانا، باقی مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دے دینا، اپنے آپ کو توحیدی کہلانا اور باقی مسلمانوں کو مشرکین یا کافر قرار دے دینا، فرمایا یہ بدعت ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا حیات طیبہ کا، یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، لازمی مطالعہ فرمائے اس کا، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے موحد ہیں، یہ خود کو توحیدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحدین کہلواتے ہیں، ان کی توحید کا پول اس وہابی دیوبندی فرقہ کے مفتی محمد سعید خان نے کھولا ہے۔ رسالے کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، صفحہ نمبر اس رسالے کا 14 ہے۔ یہاں پر
वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की तौहीद का पोल वहाबी देवबंदी फिरके का मौलवी खोल रहा है। ये क्या कहता है? सफ़ा नंबर 14 पर जरा आप समात फरमाएं। शाइरुल्लाह का एहतराम और छोटे बड़े की तमीज उठ जाने का एक सबब वो वहाबियत का असर है। शाइरुल्लाह का एहतराम और छोटे बड़े की तमीज उठ जाने का एक सबब वहाबियत का असर है जो हमारे मदारिस में घुस आई है। ये देवबंदी मौलवी लिख रहा है। अच्छा, आगे क्या लिखता है? और तौहीद के नाम पर तलबा हजरत औलिया किराम रहमहुमुल्लाह को गुस्ताख अमेज जुमलों का निशाना बनाने लगे हैं। सफ़ा नंबर 14 पर फिर सुने ये इबारत कि तौहीद के नाम पर तलबा, यानी वहाबी देवबंदी फिरका के मदारिस में जो तलबा ज़ेर तालीम है वहां पर वो तालीम हासिल करते हैं। ये देवबंदी फिरके का मौलवी कहता है कि तौहीद के नाम पर वो औलिया किराम रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन को गुस्ताख अमेज जुमलों का निशाना बनाने लगते हैं, यानी अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं। किस बिना पर? किसका सहारा लेकर? किसके नाम पर? वो तौहीद के नाम पर, वो तौहीद का नाम लेकर तौहीद के सहारे अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं। यह रिसाला है देवबंदियत की ततहीर जरूरी है। तो जब यह मामला पेश आया, तौहीद का सहारा लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की जाने लगी, अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन अमेज जुमले वहाबिया की जानिब से, देवखानियों की जानिब से कहे जाने लगे, तो फिर उलमाए आले सुन्ना व जमात ने इनकी तौहीद का पोल खोला। कहा ये बिदात है, अपने आप को मुवाहिदीन कहलवाना, अपने आप को तौहीदी कहलवाना, मुसलमानों को काफिर मुशरिक करार देकर और फिर अंबिया की शान में गुस्ताखियां करना, औलिया किराम की शान में गुस्ताखियां करना। ये उन इबारतों का पस मंजर है जिसको नजीब दौखानी साहब गलत रंग देकर अवाम के सामने पेश करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये एक किताब का हवाला जरा अब समात फरमाएं कि इन्होंने लफ्ज तौहीद के साथ कितना जुल्म किया, कितने मजालिम ढहे लफ्ज तौहीद पर। ये जरा आप समात करते जाएं और इनकी तौहीद भी मुलाहजा फरमाते जाएं कि ये कितने बड़े मुवाहिदीन हैं, ये तौहीद के किस दर्जा पर फैज हैं। ये किताब है मेरे पास, सैफ उवैसिया, वहाबी देवबंदी फिरका के बहुत बड़े मौलवी जनाब मौलाना अल्लाह यार खान साहब, बहुत बड़े इनके धर्म के, इनके फिरका के मौलवी हैं। ये हजरत, ये जनाब दूसरे वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवी जिनमें मोहम्मद हुसैन नीलवी, गुलामुल्लाह खान और दीगर जो उस ग्रुप के मौलवी हैं, उनकी सिक्का बंद तौहीद का पोल खोल रहा है। एक वहाबी धर्म का मौलवी दूसरे वहाबी देवबंदी फिरका के मौलवियों की तौहीद का पोल खोल रहा है। वो किस तरह की तौहीद है, ये जरा आप इबारतें समात करते जाएं, तवज्जो के साथ आपने इबारतें समात करनी है और इस्तिगफार का विर्द भी आप जरूर करते रहें कि किस तरह इन जालिमों ने लफ्ज तौहीद के साथ और तौहीद के साथ जुल्म किया। दूसरों को यह ताना देते हैं, दूसरों की इबारतों में काट छांट करके खयानत से काम लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जरा अपने घर के गंद को भी पढ़ लिया करें। नजीब दौखानी साहब सफ़ा नंबर 23 और 24 पर लिखा है, यहां लिखते हैं, असल में इनकी मजबूरी यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बगैर इनकी सिक्का बंद तौहीद की तकमील ही नहीं हो सकती। ये इबारत एक बार फिर आप समात फरमाएं और कानों को हाथ लगाएं और इस्तिगफार का विर्द करें। आप लिखा है, असल में इनकी मजबूरी यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बगैर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बगैर इनकी सिक्का बंद तौहीद की तकमील ही नहीं हो सकती। और हो भी कैसे कि जब इनके उस्ताद अव्वल ने इसकी बुनियाद ही इस पर रखी थी। उस्ताद अव्वल ने, पिछली वीडियो में नाचीज ने वजाहत की थी कि इनका उस्ताद अव्वल कौन है, इनका महबूब कौन है, वो इबलीस शैतान।
اور اس بات کی وضاحت اور یہ حوالہ آپ سماعت فرمائے، میری اس بات کی یہ تائید ہے۔ دیوبندی فرقہ کی کتاب سے یہ عبارت آپ سماعت فرمائے، ان کا استاد اول کون ہے؟ ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی، یعنی توحید کی بنیاد اس پر رکھی تھی۔ کس پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ توہین کرتے ہیں، ان کے استاد اول نے اس توحید کی بنیاد نبی کی توہین پر رکھی تھی۔ یہ عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں، اور ہو بھی کیسے جب ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی کہ انا خیر منہ کہہ کر پہلے نبی کی تحقیر اور توہین کی طرح ڈالی تھی، تو یہ اس کے شاگردان خاص کون؟ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات، جو توحید کا نام لے کر توحید کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے تو یہ اس کے شاگردان خاص آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے اس کی تکمیل کیسے نہ کرتے؟ صفحہ نمبر 23 اور 24۔ خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنی توحید کو، اپنی سکہ بند توحید کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر یہ اس نے آگے کہا کہ یہ کیسے نہ کریں اپنی سکہ بند توحید کو مکمل، جب ان کا استاد اول شیطان نے انا خیر منہ کہہ کر انا خیر منہ کہہ کر جناب آدم علیہ السلام کی شان میں توہین کی تھی، بے ادبی گستاخی کی تھی، تو یہ اس کے شاگردان خاص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اپنی سکہ بند توحید کو کیسے مکمل نہ کریں؟ یہ صفحہ نمبر 23 اور 24 پر مولوی اللہ یار خان صاحب لکھتے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے متعلق۔ یہ ایک عبارت، ایک حوالہ۔ دوسرا ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 18۔ یہاں پر 2-3 عقیدے لکھ کر لکھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ نمبر 3 اور عقیدہ نمبر 4 سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا مذہب توحید نہیں بلکہ توہین ہے۔ یہ لفظ توحید ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ 2 عبارتیں ہو گئیں، ذرا آگے آپ سماعت کرتے جائیں کہ کس طرح انہوں نے لفظ توحید کے ساتھ ظلم کیا۔ صفحہ نمبر 39 پر حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، کانوں کو آپ نے ضرور ہاتھ لگانا ہے یہ عبارت سن کر۔ یہ عبارت صفحہ نمبر 39 پر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ واہ رے کافرانہ توحید، واہ رے کافرانہ توحید، کافرانہ توحید۔ کیا یہ لفظ لکھتے ہوئے ان کو حیا نہیں آئی؟ کافرانہ توحید، یہ کوئی عام بات ہے؟ صفحہ نمبر 39، یہ سکین انشاءاللہ العزیز احتیاط کے ساتھ میں لگوا دوں گا۔ اور پھر صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے ان عقائد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے، ان میں سے کوئی عقیدہ کافروں سے لیا، کوئی عقیدہ رافضیوں سے، کوئی منکرین حدیث سے، کوئی صالحیہ سے، کوئی کرامیہ سے، اور مجموعے کا نام رکھ دیا اصل تے وڈی توحید۔ یعنی ان کے ہاں وہابی دیوبندی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں، ان کے دھرم کے، ان کے ہاں اصلی تے وڈی توحید او کی ہے، او اے وے کہ ایک عقیدہ کافراں کو لیا، ایک عقیدہ رافضیاں کو لو، ایک عقیدہ منکرین حدیث علیہ کو لے لیا، اور ایک عقیدہ فرقہ کرامیہ سے۔ ان سارے کو لو جڑے جڑے عقیدے لے لے، انہاں دے مجموعے دا نام رکھیا اصلی تے وڈی توحید۔ صفحہ نمبر 40۔ یہ ذرا آپ حوالہ جات سماعت کرتے جائیں، یہ 4 عبارتیں ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 51 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اب رہا عیسائیوں کا مبلغ ہونا، در پردہ عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا، مخلوق کو دھوکہ دینا کہ ہم توحید و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 51 پر
یہ عیسائیوں کا مبلغ ہونا، در پردہ عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا، اور پھر مخلوق کو دھوکہ دینا کہ ہم توحید و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنا، عیسائیوں کا مبلغ ہونا، اور پھر نام اس کا رکھ لینا کہ ہم توحید و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی کہتے ہیں، یہی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انگریز کی ایجاد ہے۔ انگریز نے تمہیں یہ نام دیا کہ اس بنا پر توحید کے سہارے، توحید کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر مشرک آپ کہیں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کریں، بے ادبیاں کریں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کریں، یہ تمہاری توحید ہے۔ یہ 5 عبارتیں صفحہ نمبر 51 پر، یہ 5ویں عبارت صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے، یہ ہے عین غین پارٹی کی توحید۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ عین غین پارٹی سے کیا مراد ہے۔ یہ جو عین ہے نا، یہ وہابی دیوبندی دھرم کے ایک بہت بڑے مولوی تھے، مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی۔ یہ عین سے مراد وہ عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے۔ اور غین سے کیا مراد ہے؟ چلیں، یہ جو عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے، نجیب دوخانی صاحب اس کو نہ مانے، یا ساجد خان دیوبندی صاحب اس کو نہ مانے، یا مولوی ابو ایوب صاحب نہ مانے، یہ جو غین ہے نا، یہ غین سے مراد آپ کے شیخ القرآن مولوی غلام اللہ خان صاحب ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں مولوی غلام اللہ خان صاحب کی توحید کے متعلق؟ کہا، صفحہ نمبر 52 ہے، یہ ہے عین غین پارٹی کی توحید، صالحیہ اور کرامیہ کا ریکارڈ بھی مات کر دیا۔ کہا کہ ان کی توحید کا علم یہ ہے کہ فرقہ صالحیہ اور فرقہ کرامیہ کا جو ریکارڈ ہے اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس کو بھی مات دے دی۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی کی توحید اور غلام اللہ اور اس کے جو چیلے چانٹے ماننے والے ہیں، اس کی توحید نے فرقہ کرامیہ اور فرقہ صالحیہ کی توحید کو بھی مات دے دی، پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر مولوی غلام اللہ خان نے مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی اور مولوی غلام اللہ خان کی توحید کا پول کھولا۔ یہ 6 عبارتیں سیف اویسیہ نامی کتاب سے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے موحد ہیں، ان کی توحید کا علم کیا ہے۔ یہ جو دوسروں کو توحید کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، بات بات پہ کافر مشرک قرار دیتے ہیں، جو ان کے عقائد و نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، ان کے گستاخانہ عبارات کو ہائی لائٹ کرے، عوام کے سامنے بیان کرے، گرفت کرے، تو فوراً اسے شرک کا فتویٰ اسے دے دیں گے، کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ شرک اور کفر کا فتویٰ نہ لگائیں تو کم از کم جہنمی بدعتی کا سرٹیفکیٹ یہ ضرور دے دیتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی توحید کا علم کیا ہے، یہ آپ سیف اویسیہ کو پڑھ لیں۔ یہ 6 عبارتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، واضح طور پہ آپ کو یہ جو توحید کے چیمپئن، ٹھیکیدار، علم بردار بنے ہوئے ہیں، ان کی توحید کا علم ہو گیا ہوگا، ان کی توحید کا جو پول ہے وہ آپ حضرات پہ ظاہر ہو گیا ہوگا، کھل گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کے موحد ہیں، یہ اپنے آپ کو کیوں موحد، اپنے آپ کو کیوں توحیدی کہتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے لفظ توحید کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ آپ حضرات حوالہ جات کو سماعت کر کے اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ نجیب دوخانی صاحب، ذرا اپنے گھر کو بھی پڑھا کریں، اپنے گھر کے گند کو صاف کیا کریں، پھر ادھر ادھر آپ نگاہ اٹھایا کریں۔